حویلی کے بڑے ہال میں جیسے ہی شام کے سائے اترتے سکون کی ایک چادر تنی جاتی تھی، مگر یہ سکون کسی قدرتی خاموشی کا نہیں بلکہ ذیشان کے خوف کا نتیجہ تھا۔ ذیشان جو اس گھر کا ستون، کاروبار کا وارث اور ڈسپلن کا ایسا دیوانہ تھا کہ اس کی نظر اگر کسی دیوار پر لگی تصویر کے ٹیڑھے پن پر پڑ جاتی تو پورا گھر اس سنگین جرم کی تفتیش میں جٹ جاتا۔ دوسری طرف زوبی تھی، جس کی زندگی کا واحد مقصد ذیشان کے بنائے ہوئے ہر قانون کو پیروں تلے روندنا تھا۔ زوبی جو ابھی انٹرمیڈیٹ کی طالبہ تھی، مگر اس کا دماغ کسی سائنسدان کی طرح صرف اس وقت چلتا تھا جب اسے کسی نئی شرارت کا منصوبہ بنانا ہوتا۔ زوبی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ماما نے کچن سے باہر جھانکتے ہوئے دہائی دی۔ زوبی جو اس وقت ذیشان کے قیمتی سفید چمڑے کے جوتوں پر نیلے مارکر سے نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی، چونک پڑی۔ ماما ذرا دیکھے تو ذیشان بھائی کے جوتے کتنے بورنگ ہیں، میں تو بس ان میں تھوڑی جان ڈال رہی تھی، آخر وہ بھی تو انسان ہے، کبھی تو تھوڑا رنگین نظر آنا چاہیے۔ بیٹی تم اپنی جان کی فکر کرو، اگر ذیشان نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں وہیں جلا کر راکھ کر دے گا جہاں تم بیٹھی ہو۔ ماما نے ماتھا پیٹ لیا۔ ارے ماما، وہ کھڑوس ابھی آفس سے نہیں آنے والا، ابھی تو اس کی ڈاکٹریٹ شپ والی میٹنگ چل رہی ہوگی۔ زوبی نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور جوتے کا دوسرا حصہ بھی نیلا کرنا شروع کر دیا، مگر زوبی کی بدقسمتی کے ٹھیک اسی لمحے حویلی کے بھاری صدر دروازے پر ذیشان کی کالی مرسڈیز کی گونج سنائی دی۔ زوبی کے ہاتھ سے مار کر گرا اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ او مائی گاڈ، یہ جلاد اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ وہ گھبرا کر جوتے صوفے کے پیچھے چھپانے لگی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ذیشان کے بوٹوں کی تھپ تھپ ہال میں گونجی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کلف لگی سفید قمیض اور کالی واسکٹ میں ملبوس تھا، بالوں کا ایک ایک ریشہ اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ مخصوص تیزی جس سے زوبی کو ہمیشہ چڑ ہوتی تھی۔ ذیشان ہال کے بیچ میں آ کر رکا، اس کی نظریں سیدھی زوبی پر جمی تھیں، جو معصوم بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ماما ذرا میرے جوتے منگوا دیں، مجھے ایک ضروری فنکشن میں جانا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زوبی نے ماما کی طرف بے بسی سے دیکھا، مگر ماما نے بھی اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ زوبی، تم وہیں کھڑی ہو جہاں میرے جوتے رکھے تھے، لاؤ ادھر۔ ذیشان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زوبی نے لرزتے ہاتھوں سے صوفے کے پیچھے سے وہ نیلے نقش و نگار والے جوتے نکال کر سامنے کیے۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ذیشان نے ان جوتوں کو دیکھا، پھر زوبی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ایک رگ ابھری جو اس کے شدید غصے کی علامت تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ زوبی کو جھرجھری آ گئی۔ وہ ذیشان بھائی، وہ دراصل میں نے سوچا کہ سفید جوتے جلدی گندے ہو جاتے ہیں تو نیلا رنگ سیف رہے گا۔ زوبی نے جھوٹ بولنے کی آخری کوشش کی۔ ذیشان نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تمہارے پیپرز میں 2 ہفتے باقی ہیں زوبی، اور تمہاری اس حرکت نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے پاس فضول کاموں کے لیے بہت وقت ہے۔ اس نے گردن موڑ کر لاؤنج میں بیٹھے بابا کو دیکھا۔ بابا، کل سے اس کی تمام آؤٹنگز بند ہیں، کالج سے سیدھا گھر، اور اگلے 15 دن تک یہ روزانہ شام کو میری کیبن میں بیٹھ کر 4 گھنٹے پڑھے گی۔ کیا؟ زوبی کی چیخ نکل گئی۔ ذیشان بھائی، آپ مجھے تھانے لے جائیں، جیل بھیج دیں، مگر اپنے پاس پڑھنے کو مت کہیں، وہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کی بات تم تب کرنا جب تم انسانوں والے کام کرو گی۔ ذیشان نے وہ جوتے اٹھائے اور بغیر مڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کل شام 5 بجے تم میری میز کے سامنے ہونی چاہیے۔ 1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو یاد رکھنا، تمہارا فون اگلے 1 سال کے لیے لاپتہ ہو جائے گا۔ زوبی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ماما، یہ بھائی نہیں ہے، یہ ہٹلر کا چھوٹا بھائی ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اگلے دن کی شام زوبی بوجھل قدموں سے ذیشان کی پرسنل اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کتابیں ایسے تھام رکھی تھی جیسے وہ اسے پھانسی کے گھاٹ لے جا رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کا ماحول بالکل ذیشان جیسا تھا، ہر چیز ترتیب سے، ایک خاص خوشبو اور مکمل خاموشی۔ ذیشان اپنی میز پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ زوبی نے خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولی، مگر اس کا دماغ تو بدلے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ پڑھنا شروع کرو زوبی، مجھے گھورنے سے تمہارا رزلٹ بہتر نہیں ہوگا، ذیشان نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ زوبی نے دانت پیستے اور زور زور سے کتاب کے پنے پلٹنے لگی۔ ذیشان بھائی، اگر میں فیل ہو گئی تو کیا آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔
ذیشان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گہری نظریں اس پر جمائیں۔ نہیں زوبی، میں تمہیں نکالوں گا نہیں، بلکہ تمہیں اسی کمرے میں تب تک بند رکھوں گا جب تک تم کتاب کا ایک ایک لفظ حفظ نہ کر لو۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، آزادی چاہیے یا یہ قید؟ زوبی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پڑھنے کا ڈرامہ شروع کر دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ وہ ذیشان کے اس غرور اور ڈسپلن کو توڑ کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بڑا دھماکہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پڑھائی کا پہلا گھنٹہ زوبی کے لیے کسی عمر قید سے کم نہ تھا، کیونکہ ذیشان اپنی فائز میں مگن ہونے کے باوجود اتنی تیز حس رکھتا تھا کہ جیسے ہی زوبی کا ہاتھ میز کے نیچے پڑے فون کی طرف بڑھتا، ذیشان کے قلم کی دستک میز پر گونجتی اور وہ ہڑبڑا کر دوبارہ کتاب میں سر گھسا دیتی۔ زوبی نے جب پیاس کا بہانہ بنا کر کچن جانے کی اجازت چاہی تاکہ کزنز کے ساتھ مل کر کوئی نیا ایٹم بم تیار کر سکے، تو ذیشان نے سر اٹھائے بغیر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کی طرف اشارہ کر دیا اور اسے خاموشی سے فزکس ختم کرنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ذیشان کسی کال کے سلسلے میں بیلکنی میں گیا تو زوبی کو وہ سنہری موقع مل گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے جلدی سے ذیشان کی پسندیدہ بلیک ڈائری سے ایک صفحہ نکالا اور اس پر اپنی بڑی سی ہینڈ رائٹنگ میں یہ شرارت لکھ کر ذیشان کی میٹنگ والی فائل میں دبا دی کہ ذیشان خان کو آج رات سوتے میں ہستے کا دورہ پڑے گا اور جو اسے دیکھے گا وہ اسے چاکلیٹ دے گا۔ اگلی صبح جب ذیشان آفس گیا تو بیچ میٹنگ میں وہ پرچی کلائنٹ کے ہاتھ لگ گئی، جس کی خبر جب بابا کے فون پر آئی تو پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا، اور شام کو ذیشان نے سزا کے طور پر زوبی اور اس کا ساتھ دینے والے کزنز کی ٹیوشن کا وقت 2 گھنٹے سے بڑھا کر 4 گھنٹے کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران زوبی نے اب ایک نیا طریقہ اپنایا، اور ایک دن جب ذیشان کمرے سے باہر گیا تو اس نے انتقاماً ذیشان کی ترتیب سے لگی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس کے لیپ ٹاپ کے ماؤس پر ہلکی سی گلو لگا دی۔ مگر اسی دوران ذیشان کی اچانک واپسی پر زوبی گھبرا کر پیچھے مڑی تو اس کا پاؤں میز کی ٹانگ سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ عین اس کے پیچھے ذیشان کا وہ قیمتی شیشے کا گلدان تھا جو اسے بزنس ایوارڈ میں ملا تھا۔ زوبی اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی کہ ذیشان نے چیتے جیسی پھرتی دکھاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں فرش پر گرے، مگر ذیشان کا دوسرا ہاتھ اس گلدان کو بچانے کی کوشش میں میز کی نوکیلی دھار سے زور سے ٹکرایا اور وہاں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا جس نے زوبی کے ہوش اڑا دیے۔ زوبی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ ذیشان کا ہاتھ بری طرح کٹ چکا ہے اور اس کی سفید کرتے کی آستین تیزی سے سرخ ہو رہی ہے، مگر ذیشان نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پہلے زوبی کے کندھوں کو تھام کر اس کا معائنہ کیا، اور جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ محفوظ ہے تو اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور جلال واپس لوٹ آیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم زوبی، یہ کیا بچکانہ حرکتیں ہیں؟ اگر وہ شیشہ ٹوٹ کر تمہاری آنکھ میں لگ جاتا تو کیا اندازہ ہے کیا ہو سکتا تھا؟ ذیشان کی گرجدار آواز نے پورے کمرے کو لرزا دیا اور وہ تکلیف کے باوجود غصے سے پھنکار رہا تھا۔ زوبی جو اب تک صدمے میں تھی ذیشان کی ڈانٹ سن کر سسکیاں بھرنے لگیں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، مگر ذیشان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب رونے کا ناٹک مت کرو، تمہاری ان بے وقوفانہ شرارتوں کی وجہ سے آج گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ تمہیں صرف اپنی ضد پوری کرنی ہوتی ہے، چاہے اس کی قیمت کسی کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ ذیشان نے میز پر پڑے فرسٹ ایڈ باکس کو اپنے دوسرے ہاتھ سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ زوبی نے ہمت مجتمع کی اور روتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے زبردستی ذیشان کا زخمی ہاتھ تھاما تو ذیشان نے اسے غصے سے گھورا۔ دور ہٹو زوبی، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنا سبق یاد کرو۔ مگر زوبی اس بار پیچھے نہیں ہٹی، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے روئی نکالی اور ذیشان کے زخم پر رکھی تو ذیشان کی سسکی نکل گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ زوبی کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس سخت جان انسان کے اندر بھی ایک نازک جان ہے جو تکلیف محسوس کرتی ہے۔ سوری ذیشان بھائی، سچی میں بہت بری ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی۔ زوبی کی آواز میں سچی ندامت دیکھ کر ذیشان کی آنکھوں کا غصہ تھوڑا کم ہوا، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی تلخ تھا۔ تمہاری یہ سوری میرے زخم نہیں بھرے گی زوبی، اگر سچی شرمندگی ہے
تو اپنی یہ فضول حرکتیں بند کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کیونکہ تمہاری ناکامی میرے لیے اس زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ زوبی نے خاموشی سے مرہم لگایا اور پٹی باندھی۔ اس دوران ذیشان مسلسل اسے کڑی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہو۔ پٹی بندھنے کے بعد زوبی اٹھی اور باہر جانے لگی تو ذیشان نے اسے دوبارہ ٹوکا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی 15 منٹ باقی ہیں تمہاری ٹیوشن ختم ہونے میں۔ اپنی کرسی پر بیٹھو اور وہ مسئلہ حل کرو جو میں نے دیا تھا۔ زوبی حیران رہ گئی کہ اتنی چوٹ لگنے کے بعد بھی اس شخص کا دماغ صرف ڈسپلن پر ہے، مگر اس بار اس نے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں گئی اور اپنی پسند کی چاکلیٹ کی بجائے ذیشان کے لیے کڑک کافی بنا کر لائی، بغیر کسی شرارت کے۔ جب اس نے کافی کی پیالی میز پر رکھی تو ذیشان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں نمک تو نہیں ہے نا؟ ذیشان نے طنزیہ پوچھا۔ زوبی نے نفی میں سر ہلایا اور نیچی نظروں سے کہا، اس میں صرف میری توبہ ہے ذیشان بھائی۔ ذیشان نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا اور اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی، تقریباً غیر محسوس مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر زوبی کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ زوبی کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھول گئے جب اس نے دیکھا کہ روئی کا بڑا سا گالا رکھنے کے باوجود خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ذیشان کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی بری طرح گھبرا گئی کہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا گھسی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ذیشان کو مار ہی ڈالا ہے۔ ادھر ہال میں شور مچ گیا۔ بابا اور ملازمین ذیشان کو سنبھالتے ہوئے فوری طور پر ہسپتال لے کر بھاگے، کیونکہ زخم اتنا گہرا تھا کہ میز کی نوک نے ایک اہم رگ کو چھو لیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں لیا، جہاں ذیشان کے ہاتھ پر 7 گہرے ٹانکے لگائے گئے۔ کافی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اسے ڈرپ لگا دی گئی۔ رات بھر زوبی اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ اسے رہ رہ کر ذیشان کا وہ لہو میں لتھڑا ہاتھ یاد آ رہا تھا جو اسے بچاتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ صبح کے 4 بجے جب ذیشان کو گھر لایا گیا تو اسے شدید بخار چڑھ چکا تھا۔ بلڈ لاس اور انفیکشن کے ڈر سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ زوبی دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ذیشان نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ کراہ رہا تھا۔ زوبی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے قریب جائے، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹی کی اور ذیشان کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ ذیشان نے تپتے ہوئے بخار میں اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور سامنے زوبی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے خشک لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ذیشان کی آواز اتنی کمزور تھی کہ زوبی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زوبی نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ بس خاموشی سے پٹیاں بدلتی رہی۔ ذیشان کا ہاتھ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ بازو ہلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ زوبی کو احساس ہوا کہ اس کی ایک معمولی سی ضد اور شرارت نے اس شخص کو بستر سے لگا دیا ہے جو کبھی 1 منٹ کے لیے بھی ساکن نہیں بیٹھتا تھا۔ ذیشان نے کراہتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ زوبی کے ہاتھ پر رکھا جو پٹی بدل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ آگ کی طرح گرم تھا۔ رو مت زوبی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس تم ہمت مت ہارنا۔ زوبی نے پہلی بار محسوس کیا کہ ذیشان کی اس سختی کے پیچھے کتنا گہرا پیار چھپا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جبکہ ذیشان بخار کی تپش میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی زوبی کے سر پر ایک سائبان کی طرح موجود تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں غیر معمولی خاموشی رہی۔ زوبی نے ندامت کے مارے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، مگر جیسے ہی ذیشان کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی اور اسے کمرے میں منتقل کیا گیا، زوبی کا وہ پرانا شرارتی جنون پھر سے انگڑائیاں لینے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ذیشان اب بستر سے لگ گیا ہے اور اس کا بھاری بھرکم ڈسپلن فی الحال ٹانکوں اور پٹیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ تیسرے دن کی دوپہر زوبی ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے دبے قدموں ذیشان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ تکیوں کا سہارا لیے نیم دراز تھا اور بائیں ہاتھ سے اپنا ٹیبلٹ چلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زوبی نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور ایک لمبی سیٹی بجاتے ہوئے اندر آئی۔ اوہ ہو ذیشان بھائی، یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ ہٹلر صاحب تو بالکل بے بس لگ رہے ہیں۔ اس نے بیڈ کے پائنتے بیٹھ کر ٹانگیں چلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ذیشان نے اپنی گھنی بھویں سکیڑی اور اسے کڑی نظروں سے دیکھا، مگر زوبی پر اب اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
زوبی، تم نے ابھی تک اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا، میں نے ہانیہ سے پوچھا تھا۔ ذیشان نے اپنی وہی روبدار آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے لہجے میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ زوبی نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور جوش کا گھونٹ بھر کر بولی، ارے بھائی، اب کیا کر لیں گے آپ؟ اب تو آپ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتے، اور ڈانٹنے کے لیے بھی آپ کو پہلے لمبا سانس لینا پڑتا ہے۔ اب تو میری مرضی چلے گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک کوئی کتاب نہیں کھلے گی، اور ہاں، آپ کی وہ کڑوی کافی کی جگہ اب آپ کو میٹھا جوس پینا پڑے گا، کیونکہ اب ڈاکٹریٹ میں ہوں۔ ذیشان نے جھنجھلا کر اپنا زخمی ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زوبی فوراً قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر واپس تکیے پر رکھا، مگر زبان سے وہی الٹی سیدھی باتیں جاری رکھیں، زیادہ زور نہ لگائیں ورنہ ٹانکے ٹوٹ جائیں گے تو ڈاکٹر دوبارہ وہ بڑی والی سوئی لائے گا۔ ویسے سچی بتائیں، جب ڈاکٹر ٹانکے لگا رہا تھا تو آپ روئے تو نہیں تھے نا؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے وہاں بھی ڈاکٹر کو ڈسپلن سکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ ذیشان نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہاری زبان کا علاج ان ٹانکوں سے زیادہ مشکل ہے زوبی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا غصہ نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے زوبی کا یہ چہکار اپنی بیماری میں دوا جیسی لگ رہی ہو۔ زوبی نے منہ بسوڑا اور اس کے تکیے کے پاس بڑی ڈائری اٹھا لی۔ اب تو آپ لکھ بھی نہیں سکتے، تو میں اس میں اپنی مرضی کے قوانین لکھوں گی۔ قانون نمبر 1، زوبی کو روزانہ آئس کریم ملے گی اور ذیشان بھائی صرف اسے کھاتے ہوئے دیکھیں گے۔ ذیشان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ زوبی کی یہ شرارتیں دراصل اس کا اپنا طریقہ تھا اس ماحول کو نارمل کرنے کا، تاکہ ذیشان کو اپنی تکلیف کا احساس کم ہو۔ زوبی کا پارا آج کچھ زیادہ ہی ہائی تھا اور وہ ذیشان کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس نے ذیشان کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، اس کی قیمتی اینک اٹھا کر اپنی ناک پر ٹکا لی اور ایک بوڑھے پروفیسر کی طرح کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ ویسے ذیشان بھائی، میں سوچ رہی تھی کہ اب آپ کا ہاتھ تو کام نہیں کر رہا، تو کیوں نہ ہم آپ کی اس ڈائری کو بیچ دیں؟ اس میں اتنے بورنگ قوانین لکھے ہیں کہ کوئی بھی اسکول اسے خرید کر بچوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور جو پیسے ملیں گے اس سے میں اپنے لیے ایک ایسا کتا خریدوں گی جس کا نام میں ذیشان رکھوں گی، تاکہ جب بھی میرا دل کرے میں اسے سٹ ڈاؤن اور گو ٹو یور روم کہہ سکوں۔ ذیشان، جو اب تک ضبط کیے بیٹھا تھا، زوبی کی اس انتہا درجے کی بے وقوفانہ اور گستاخانہ بات پر بھڑک اٹھا۔ زوبی، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں زخمی ہوں۔ اس نے غصے سے دھارنا چاہا، مگر آواز لڑکھڑا گئی۔ زوبی نے ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ کتا بھی بالکل آپ کی طرح سب پر رعب جمائے گا، اور پتہ ہے سب سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اسے پڑھائی نہیں کروانی پڑے گی۔ ذیشان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے تندرست ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تکیہ پوری قوت سے زوبی کی طرف اچھالا۔ باہر نکلو یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ تکیہ زوبی کے کندھے سے ٹکرایا، مگر اسے ذرا بھی برا نہ لگا، بلکہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور اس کے کہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اوہو، شیر اب تکیوں سے حملہ کرے گا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، کتے کا نام فائنل ہے۔ وہ ہنستی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور باہر نکلتے نکلتے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اسے چڑھایا۔ ذیشان غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی اور وہ تکلیف کے باوجود بے اختیار مسکرا دیا۔ زوبی کو لگ رہا تھا کہ تکیہ مار کر ذیشان نے اسے مکمل آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ذیشان خان کا دماغ اس کے ہاتھ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ ابھی وہ کچن میں بیٹھ کر کزنز کو اپنی بہادری کے قصے سنا ہی رہی تھی کہ ملازم نے آ کر بم پھوڑا۔ زوبی بی بی، ذیشان صاحب نے اسی وقت آپ کو اسٹڈی روم میں طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر 5 منٹ میں نہ آئیں تو آپ کا نیا آئی فون حویلی کے سوئمنگ پول میں غوطہ کھا رہا ہوگا۔ زوبی کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ وہ پیر پٹکتی بڑبڑاتی ہوئی ذیشان کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ زخمی ہاتھ ایک سلنگ کے ذریعے اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، مگر دوسرے ہاتھ میں قلم ایسے تھاما تھا جیسے وہ کوئی تلوار ہو۔ اس کی آنکھیں کمپیوٹر سکرین پر جمی تھیں اور کمرے میں وہی پرانی دم گھٹنے والی سنجیدگی واپس آ چکی تھی۔
بیٹھو، ذیشان نے بغیر دیکھے حکم دیا۔ اس کی آواز میں وہ گرج واپس آ گئی تھی جس نے زوبی کے شیر بننے کے تمام ارمان ٹھنڈے کر دیے تھے۔ پر ذیشان بھائی، آپ کی طبیعت، زوبی نے دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا۔ میری طبیعت کو چھوڑو، اپنی عقل کی فکر کرو، جو تمہاری ان بے وقوفانہ باتوں سے گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ ذیشان نے ایک کتاب اس کی طرف سرکائی۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں تم نے گلدان توڑ کر بریک لیا تھا۔ اور خبردار زوبی، اگر آج تمہاری توجہ بھٹکی تو یاد رکھنا میرے پاس ایک ہاتھ اب بھی سلامت ہے جس سے میں تمہارا ایڈمیشن کینسل کروانے کی درخواست لکھ سکتا ہوں۔ زوبی نے تھوک نگلا اور خاموشی سے کتاب کھول لی۔ ذیشان اسے پڑھانے لگا، مگر اس بار اس کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ صرف کتابی باتیں نہیں کہہ رہا تھا بلکہ ہر پیچیدہ مسئلے کو اتنی گہرائی اور دلچسپ مثالوں سے سمجھا رہا تھا کہ زوبی چاہ کر بھی بور نہ ہو سکی۔ پڑھاتے پڑھاتے اچانک ذیشان کے زخم میں ٹیس اٹھی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس کے چہرے پر کرب نہیں آنے دیا۔ زوبی نے جب اس کی تکلیف محسوس کی تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ ذیشان بھائی بس کریں، آپ تھک گئے ہیں۔ زوبی کے لہجے میں اب وہ شرارت نہیں بلکہ سچی فکر تھی۔ ذیشان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زوبی کے لیے ایک نرمی ابھری۔ زوبی، میں تمہیں کیوں پڑھا رہا ہوں جانتی ہو؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی تمہیں بے وقوف کہے۔ تم ضدی ہو، شرارتی ہو، مگر تم میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور جب تک تمہاری یہ پیپرز ختم نہیں ہوتے میں اس کرسی سے نہیں اٹھوں گا، چاہے مجھے 10 ٹانکے اور کیوں نہ لگ جائیں۔ زوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ہٹلر کہتی تھی وہ اس کی کامیابی کے لیے اپنی تکلیف بھی بھلا چکا تھا۔ اس نے چپکے سے آنسو پوچھے اور پہلی بار پوری لگن سے پڑھنا شروع کیا۔ ذیشان نے اسے مسلسل 3 گھنٹے پڑھایا، اور جب وہ اٹھی تو اسے احساس ہوا کہ جو سبق اسے مہینوں میں سمجھ نہیں آیا تھا وہ اس زخمی شیر نے منٹوں میں اس کے ذہن میں اتار دیا تھا۔ جاتے جاتے زوبی مڑی اور بہت دھیمے سے بولی، ذیشان بھائی، وہ کتے کا نام میں نے بدل دیا ہے، اب میں اس کا نام کھڑوس نہیں بلکہ ہیرو رکھوں گی۔ ذیشان نے قلم میز پر رکھا اور ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں ایک اور چیپٹر پڑھا دوں۔ زوبی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی، مگر آج اس کے دل میں ذیشان کے لیے وہ عزت اور محبت پیدا ہو چکی تھی جو کسی بھی ڈسپلن سے بڑھ کر تھی۔ حویلی میں رات کے کھانے کا منظر بڑا پرسکون تھا، مگر یہ سکون اس وقت ایک دھماکے میں بدل گیا جب دادا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کی توجہ حاصل کی اور اعلان کیا کہ انہوں نے ذیشان اور زوبی کے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دسترخوان پر موجود تمام کزنز کے ہاتھ رک گئے اور زوبی، جو ابھی بڑے مزے سے کباب توڑ رہی تھی، اس کا لقمہ حلق میں ہی پھنس گیا۔ کیا میرا اور اس چلتے پھرتے قانون کی کتاب کا رشتہ؟ زوبی نے بلند آواز میں احتجاج کیا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے ذیشان پر پڑیں جو زخمی ہاتھ کے باوجود بڑے سلیقے سے کھانا کھا رہا تھا، اور اس خبر پر اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی تھی۔ زوبی کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید ذیشان کو چھیڑنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور سب کے سامنے بولی، دادا جان، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے شوہر کے بارے میں بڑے رنگین خواب دیکھ رکھے ہیں، کوئی ایسا جو مجھے گھمانے لے جائے، جو میرے ساتھ بارش میں بھیگے، اور جو بات بات پر مجھے فزکس کے فارمولے نہ سنائے۔ اب کیا میں اس ہٹلر کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی جو صبح اٹھتے ہی مجھ سے تولیہ لٹکانے پر چالان کاٹے گا؟ میرا تو خواب تھا کہ میرا شوہر تھوڑا رومانٹک ہوگا۔ یہ ذیشان بھائی تو اتنے خشک ہیں کہ اگر ان کے پاس گلاب کا پھول بھی رکھ دیا جائے تو وہ اسے کوڑے دان کی ترتیب سکھانے لگیں گے۔ کزنس نے دبے دبے کہکہے لگائے، مگر ذیشان کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ زوبی نے اپنی حد پار کر دی تھی، خاص طور پر اس کے خوابوں کا مذاق اڑا کر۔ ذیشان نے آہستہ سے اپنا کانٹا پلیٹ پر رکھا، جس کی آواز نے پورے کمرے میں سکتہ طاری کر دیا۔ اس کی نظریں اٹھا کر زوبی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جلال تھا جو زوبی نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دادا جان، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، ذیشان کی پارٹدار آواز گونجی۔ زوبی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ذیشان نے زوبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں اس رشتے کے لیے وقت لوں گا، مگر اس لڑکی کی زبان اور اس کی یہ عجیب و غریب خواب سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اس کا میرے حصار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے رومانٹک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو اسے سلیقہ سکھا سکے۔ زوبی، تیار ہو جاؤ، اب تمہارے وہ رنگین خواب میری مرضی کے سیاہ و سفید ڈسپلن میں بدلنے والے ہیں۔ میں تم سے شادی کروں گا صرف اس لیے تاکہ تمہاری یہ بدتمیزیاں اور یہ بے وقوفیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکوں۔
زوبی کا رنگ فک پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ذیشان کو تپانے کے چکر میں اس نے اپنے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کر لی ہے۔ ذیشان نے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور بغیر کھانا مکمل کیے وہاں سے اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے زوبی پر وہ نگاہ ڈالی جس کا مطلب صاف تھا کہ کھیل اب شروع ہوا ہے۔ زوبی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام شرارتی منصوبے ذیشان کے ایک منظور ہے کہ نیچے دب گئے کر ہی رہ گئے تھے۔ نکاح کی تاریخ طے پاتے ہی حویلی کا ماحول کسی جنگلی محاذ میں بدل گیا تھا۔ ذیشان نے تو جیسے زوبی کو سدھارنے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر زوبی کہاں باز آنے والی تھی۔ ایک شام وہ لاؤنج میں تمام کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی بڑے جوش و خروش سے ذیشان کے مستقبل کے نشے کھینچ رہی تھی۔ تم لوگ دیکھ لینا، شادی کے اگلے ہی دن یہ بندہ بیڈ شیٹ پر پڑے ایک سلوٹ کی وجہ سے مجھ پر FIR کٹوا دے گا۔ زوبی نے ہاتھ نچا کر کہا تو کزنس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ ہانیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، ارے زوبی، اب تو وہ تیرے ہونے والے میاں ہیں، ذرا تمیز سے نام لے لیں۔ میاں؟ ہاں؟ زوبی نے منہ بسوڑا، ایسا میاں تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ میرا تو دل ہے کہ رخصتی والے دن گاڑی کی بجائے ایمبولینس کھڑی کروا دوں، کیونکہ اس ہٹلر کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے کے لیے بندے کا ذہنی توازن بگڑنا پکا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، کل میں نے اسے کہا کہ ذیشان بھائی، میرا مطلب ہے ذیشان صاحب، مجھے ہنی مون پر پیرس جانا ہے، تو پتہ ہے کیا بولے پیرس میں تمہاری جنرل نالج کا ٹیسٹ لوں گا، اگر فیل ہوئی تو وہیں کسی لائبریری میں داخل کروا دوں گا۔ بندہ پوچھے، کوئی اتنا بڑا سریل کیسے ہو سکتا ہے؟ زوبی ابھی اپنی دھن میں مگن ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کزنس کے کہکہے اچانک تھم گئے اور سب کی نظریں اس کے پیچھے کسی ساکن قامت پر جمی ہے۔ زوبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ خاموشی کسی آمد کا پتہ دے رہی ہے۔ میری لائبریری والی تجویز تمہیں پسند نہیں آئی زوبی؟ ذیشان کی سرد اور پاٹ تار آواز اس کے کان کے عین پاس گونجی۔ زوبی نے لرزتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ ذیشان بازو سینے پر باندھے زخمی ہاتھ کو سلنگ سے نکال کر اب پٹی میں لپیٹے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی وہی مخصوص چمک تھی۔ کزنس تو ایک ایک کر کے وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں تو بس ان کو بتا رہی تھی کہ آپ کتنے علم دوست انسان ہیں۔ زوبی نے فوراً پینترا بدلا، علم دوست یا سریل؟ ذیشان ایک قدم آگے بڑھا۔ زوبی پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرایا۔ ذیشان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تمہاری زبان شادی سے پہلے جتنی زیادہ چل رہی ہے، میں اتنے ہی کڑے قوانین تیار کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا پیرس میں لائبریری تو ہوگی ہی، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں گھر میں خاموشی کا 1 سالہ کورس میں خود کرواؤں گا۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، زوبی نے ہمت مجتمع کر کے کہا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ڈرا نہیں رہا، مطلع کر رہا ہوں۔ ذیشان نے میز پر پڑا زوبی کا فون اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال دیا، اور یہ فون اب تمہارے نکاح کے بعد ملے گا، تاکہ تم اپنی ان رنگین مزاج سہیلیوں اور کزن سے میرے خلاف زہر اگلنا بند کرو۔ اب جاؤ اور اپنے لہنگے کی بجائے کچن میں جا کر سلیقہ سیکھو، کیونکہ میرے گھر میں ڈنر ٹھیک 8 بجے ہوتا ہے، تمہارے خوابوں کی طرح 12 بجے نہیں۔ زوبی غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی اور ذیشان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے مڑ گیا۔ زوبی نے پیچھے سے چلا کر کہا، دیکھ لیجئے گا ذیشان خان، میں آپ کے اس 8 بجے والے ڈنر میں اتنا نمک ڈالوں گی کہ آپ کو ڈنر نہیں بلکہ بلڈ پریشر کی گولی کھانی پڑے گی۔ ذیشان نے مڑے بغیر ہاتھ لہرایا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیں گے۔ پیپر سر پر آ چکے تھے اور حویلی میں شادی کی رونقوں سے زیادہ زوبی کی پڑھائی کا ماتم برپا تھا۔ ذیشان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جب تک آخری پرچہ ختم نہیں ہوتا گھر میں کوئی فنکشن یا شاپنگ کی بات نہیں ہوگی۔ اب حال یہ تھا کہ جہاں پورے گھر میں نکاح کے جوڑوں اور جویلری کی باتیں ہونی چاہیے تھیں، وہاں ذیشان اور زوبی کے درمیان آرگینک کیمسٹری اور کیلکولس کے تبادلے ہو رہے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار نیند کی آغوش میں تھے، مگر ذیشان کے اسٹڈی روم کی لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ زوبی میز پر سر رکھے آنکھوں میں نیند کے ڈورے لیے بیٹھی تھی اور سامنے کھلی کتاب اس کے لیے کسی چیستان سے کم نہ تھی۔ ذیشان اپنی مخصوص روب کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا زخمی ہاتھ اب کافی بہتر تھا، مگر پٹی اب بھی بندھی ہوئی تھی۔ ذیشان بھائی، خدا کا واسطہ ہے اب بس کر دیں، میری روح بھی مجھ سے فارمولے مانگنے لگی ہے۔ روبی نے روحانسی آواز میں کہا، صرف 2 سوال اور زوبی، تمہاری توجہ بار بار شادی کے لہنگے کی طرف بھٹک رہی ہے، اسی لیے یہ چیپٹر کلیئر نہیں ہو رہا۔ ذیشان نے سخت لہجے میں قلم میز پر رکھا۔ زوبی نے تب کر اسے دیکھا، لہنگے کی طرف نہیں بھٹک رہی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ شادی کے بعد جب لوگ پوچھیں گے کہ ہنی مون پر کیا کیا تو میں کہوں گی کہ میرے شوہر نے مجھے پیرس کے آئیفل ٹاور کے نیچے بٹھا کر تھرمو ڈائنامکس کے قوانین یاد کروائے تھے۔ کتنا بڑا ولیمہ ہوگا نا یہ۔
ذیشان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوری طور پر چھپا لیا۔ اگر پرچے میں نمبر اچھے نہ آئے تو آئیفل ٹاور تو دور کی بات، میں تمہیں حویلی کی چھت پر بٹھا کر دوبارہ یہی کورس پڑھاؤں گا۔ اب چپ چاپ یہ سوال حل کرو۔ زوبی نے غصے سے پین اٹھایا اور بڑبڑاتے ہوئے کہ لگنے لگی، کاش میں کسی ان پر سے شادی کا خواب دیکھا ہوتا، کم از کم وہ مجھے رات کے 2 بجے یہ ایٹمی ذرات تو نہ گنواتا۔ ذیشان نے کرسی تھوڑی قریب کی اور اس کے الجھے ہوئے بالوں کو دیکھا جو اس وقت مطالعے کی مشقت سے بکھر چکے تھے۔ اس نے بہت دھیمے سے کہا، زوبی، میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں وہ کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں جو تمہیں خود پر فخر کرنے پر مجبور کر دے۔ شادی تو ہو ہی جائے گی مگر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ زوبی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ذیشان کی آنکھوں میں اس وقت وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت اور فکر تھی۔ زوبی کا غصہ ایک پل میں برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص جو دن پر دفتر میں تھکتا ہے وہ صرف اس کی خاطر اپنی نیندیں قربان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، اب میں سو نہیں رہی، یہ دیکھیں میں نے سوال حل کر لیا۔ زوبی نے مسکرا کر رجسٹر اس کی طرف بڑھایا۔ ذیشان نے چیک کیا اور اطمینان سے سر ہلایا۔ شاباش، اب جاؤ اور سو جاؤ، صبح ٹھیک 7 بجے ناشتے کی میز پر ملنا، ہمیں اگلا چیپٹر شروع کرنا ہے۔ زوبی دروازے تک پہنچی اور پیچھے مڑ کر بولی، ویسے ذیشان بھائی، اگر میں ٹاپ کر گئی تو کیا آپ مجھے ایک دن کے لیے ہٹلر بننے کی اجازت دیں گے؟ میں آپ کو پورے گھر میں مرغا بنا کر گھماؤں گی۔ ذیشان نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور ایک گہرا سانس لیا۔ پہلے رزلٹ لاؤ، پھر دیکھیں گے کہ مرغا کون بنتا ہے۔ زوبی ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی جبکہ ذیشان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ شرارتی لڑکی اب آہستہ آہستہ اس کے ڈسپلن کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی اپنی مستقل جگہ بنا رہی ہے۔ ریاضی کا آخری پرچہ زوبی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے رات کے 3 بج رہے تھے اور انٹیگریشن کے سوالات اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ ذیشان مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زوبی کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے رجسٹر بند کیا اور روحان سی ہو کر بولی، ذیشان بھائی بس کر دیں، اب میرا دماغ پھٹ جائے گا، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ میتھ۔ بھائی، ذیشان نے قلم میز پر پٹکا اور اس کی آواز میں ایک ایسی گمبھیریت آ گئی۔ اس نے اپنی کرسی زوبی کے بالکل قریب کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کتنی بار منع کیا ہے زوبی کہ اب مجھے بھائی مت کہا کرو۔ زوبی نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، تو اور کیا کہوں، سریا خان کہوں یا ہٹلر اعظم؟ بچپن سے تو یہی کہتی آئی ہوں۔ ذیشان نے جواب دینے کی بجائے اچانک زوبی کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ زوبی اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھی، وہ سیدھی ذیشان کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ پورے کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ زوبی کی سانسیں رک گئیں اور اسے ذیشان کے دل کی دھڑکن اتنی صاف سنائی دی جیسے وہ اس کے اپنے کانوں میں گونج رہی ہو۔ ذیشان کی قمیض سے آتی اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے زوبی کے حواس معطل کر دیے۔ وہ چند سیکنڈز جو زوبی کو صدیوں پر محیط لگے تھے، ذیشان نے اسے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ زوبی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ پیر تھر تھرا رہے تھے۔ ماحول میں پھیلی اس سنجیدگی اور عجیب سے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے زوبی نے فوراً اپنی گھبراہٹ کو ہنسی کے پیچھے چھپایا۔ وہ زور سے ہنسی اور بال پیچھے چھٹکتے ہوئے بولی، اوہ ہو ذیشان صاحب، آپ تو بڑے فلمی ہو رہے ہیں، لگتا ہے میتھ کے فارمولوں نے آپ کے دماغ پر بھی اثر کر دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ پر یہ فورس آف اٹریکشن کا پریکٹیکل کر رہے ہیں تاکہ میں فزکس نہ بھول جاؤں؟ ذیشان تو اب تک گہری سوچ اور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوبی کے اس مسخہ خیز بات پر اپنی سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکا اور پہلی بار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ وہ روایتی طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک بھرپور اور سچی ہنسی تھی جو اس کے پورے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ زوبی دنگ رہ گئی۔ اس نے آج تک ذیشان کو یوں بے ساختہ ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی دلکش تھی کہ زوبی ایک پل کے لیے سب کچھ بھول کر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم واقعی پاگل ہو زوبی، ذیشان نے ہنستے ہوئے اپنی اینک ٹھیک کی۔ تمہارے پاس ہر جذباتی لمحے کو برباد کرنے کا ٹیلنٹ موجود ہے، تو اور کیا کروں؟ زوبی نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ اگر میں بھی فلمی ہیروئن بن کر رونے لگتی تو آپ نے کہنا تھا کہ زوبی، تمہارے آنسوؤں کی کیمسٹری میں نمک زیادہ ہے، جا کر پانی پیو۔ ذیشان ایک بار پھر ہنسا اور اس بار اس کی آنکھوں میں زوبی کے لیے ایک ایسی چمک تھی جس نے زوبی کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ کھڑوس اب مکمل طور پر اس کا ہو چکا ہے۔ چلو اب ہنسی مذاق ختم، آخری سوال حل کرو ورنہ کل میتھ کے پیپر میں تمہارے خوابوں کا ریاضی بگڑ جائے گا۔ پیپرز ختم ہوتے ہی حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جہاں کتابیں بکھری ہوتی تھی وہاں اب ریشمی کپڑے، زرق برق لیسیں
اور لہنگوں کے ٹرائلز شروع ہو گئے تھے۔ زوبی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ہٹلر کی قید سے جان چھوٹی، مگر ذیشان نے اب ایک نیا محاذ کھول لیا تھا۔ اب پڑھائی کی جگہ شادی کے اخراجات، ڈسپلن اور وقت کی پابندی نے لے لی تھی۔ شاپنگ کے پہلے دن ہی زوبی نے حویلی کے لان میں کزنز کے ساتھ بیٹھ کر ذیشان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تم لوگ دیکھ لینا، یہ بندہ اپنی شادی پر بھی مہمانوں کو گیٹ پر روک کر ان کا جنرل نالج چیک کرے گا کہ بھائی بتائیں آپ مدعو کس نے کیا آپ کو، اور آپ کا رشتہ کیا ہے، اور ہنی مون۔ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ مجھے مری لے جا کر وہاں کی پہاڑیوں کی اونچائی ناپنے کا ٹاسک دے دے گا۔ ابھی وہ ہنس ہی رہی تھی کہ ذیشان اپنے مخصوص سفید کلف لگے سوٹ میں وہاں نمودار ہوا۔ زوبی، تمہاری شاپنگ لسٹ میں زبان پر قابو پانے والا آلہ شامل کرنا میں بھول گیا تھا، ذیشان نے سرد لہجے میں کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ ارے ذیشان صاحب، اب تو پیپرز ختم ہو گئے، اب تو بخش دیں، روبی نے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ بخشنا میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے ہم جیولر کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر تم 9:01 پر بھی تیار نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہارا وہ مہنگا لہنگا کینسل ہو جائے گا اور تم نکاح پر اپنی کالج کی وردی پہن کر بیٹھو گی، ذیشان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور مڑ گیا۔ زوبی نے پیچھے سے اسے چڑھایا، ہاں جائیے جائیے، میں تو 9:30 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے والی، دیکھتی ہوں میرا لہنگا کون کینسل کرتا ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی فنی افراتفری تھی۔ کبھی زوبی ذیشان کے آفس کے جوتوں کے تسمے آپس میں باندھ دیتی تاکہ وہ گر پڑے، اور کبھی ذیشان بدلے میں زوبی کے پارلر جانے والے وقت پر اسے گھر کے کاموں کی لسٹ تھما دیتا۔ کزنس اس جوڑی کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے ایک دن چھیڑا، زوبی تو جتنی بھی شرارتیں کر لے، ذیشان بھائی نے تجھے سیدھا کر کے ہی رہنا ہے۔ زوبی نے شرارت سے کہا، سیدھا تو مجھے تب کریں گے نا جب میں ان کے ہاتھ آؤں گی، ابھی تو میں ان کے لیے وہ پہیلی ہوں جس کا فارمولہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ شادی کی تیاریاں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھیں، زوبی کی شرارتیں اور ذیشان کا روب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک دن جب زوبی اپنے کمرے میں شادی کے کارڈز پر کزنز کے ساتھ مل کر ذیشان کے نام کے آگے دی گریٹ ہٹلر لکھ کر ہنس رہی تھی، ذیشان اچانک اندر داخل ہوا۔ زوبی نے کارڈ چھپانے کی کوشش کی مگر ذیشان نے اس کے ہاتھ سے کارڈ چھین لیا۔ اس نے کارڈ دیکھا، ایک پل کے لیے رکا اور پھر زوبی کی طرف جھک کر بہت دھیمے سے بولا، نام کے ساتھ دی گریٹ لکھنے کا شکریہ زوبی، اب اس گریٹ ہٹلر کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے اپنے اعصاب مضبوط کر لو، کیونکہ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی تمہاری ساری شرارتیں میری قید میں ہوں گی۔ زوبی کی ہنسی وہیں دب گئی اور اس کا دل ایک بار پھر اسی طرح دھڑکنے لگا جیسے اس رات میتھ کے پیپر کے دوران دھڑکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ شادی صرف 2 لوگوں کا ملاپ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایڈونچر کا آغاز ہے۔ مہندی کی رات حویلی کی رونق دیکھنے والی تھی، ہر طرف پیلے اور بڑے ہرے رنگوں کی بہار تھی، ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کا شور اور زوبی کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے۔ زوبی نے پیلے رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ آج بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی وہی پرانی شیطانیت سوار تھی۔ جب مہندی لگانے والی لڑکی زوبی کے پاس آئی تو زوبی نے شرارت سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ آج میں ذیشان صاحب کے نام کا زی نہیں لکھواؤں گی، بلکہ کچھ ایسا لکھواؤں گی کہ جب وہ دیکھیں تو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، زوبی نے سرگوشی میں کہا۔ اس نے مہندی والی سے کہہ کر اپنے ہاتھ کی بیچوں بیچ بہت نفاست سے MCQ لکھوا دیا اور نیچے چھوٹے حرفوں میں لکھوا دیا، ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب مردانے سے ذیشان بابا اور دیگر بڑے رسم کے لیے آئے، ذیشان سفید لٹھے کے سوٹ پر بھوری واسکٹ پہنے، ہاتھ پر پٹی باندھے، جو اب ہٹنے والی ہی تھی، انتہائی وجی لگ رہا تھا۔ اس کی نظر زوبی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک گیا، مگر اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ زوبی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہوئی۔ ماما نے ذیشان کا ہاتھ زوبی کی ہتھیلی پر رکھا تاکہ وہ مہندی کا ٹیکا لگا سکے۔ ذیشان کی نظر جیسے ہی زوبی کی ہتھیلی پر پڑی، اس کی بھویں تن گئی، وہاں زی کی بجائے MCQ لکھا دیا گیا تھا، اور اس نے گہرا سانس لیا اور زوبی کی آنکھوں میں دیکھا جو بڑی ہی معصومیت سے اسے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زوبی؟ ذیشان نے دبی آواز میں پوچھا جبکہ آس پاس کزنز ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے ذیشان صاحب، یہ بدتمیزی نہیں، یہ آپ کی پسند کا احترام ہے، آپ کو تو پڑھائی اور ٹیسٹ بہت پسند ہے نا، تو میں نے سوچا شادی بھی ایک امتحان ہی ہے، تو کیوں نہ اسے ملٹیپل چوائس کویشچن سے شروع کیا جائے، زوبی نے آنکھ مار کر کہا۔ ذیشان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک اس نے زوبی کی وہی مہندی والی ہتھیلی کو اپنی مضبوط ہاتھ سے تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا گہرا اور پر اعتماد تھا کہ زوبی کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ ذیشان نے جھک کر اس کے کان میں اتنے دھیمے لہجے میں کہا کہ صرف زوبی ہی سن سکے، زوبی تم بھول گئی ہو کہ MCQ میں صحیح جواب پر نشان میں نے لگانا ہوتا ہے، اور یاد رکھنا اس پیپر میں فیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم نے
ٹائم سٹارٹس ناؤ لکھا ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، آج سے میری گھڑی پر تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس نے زوبی کی ہتھیلی پر لگی مہندی لگانے کی بجائے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی نکالی اور زوبی کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہارے اس کویسچن پیپر کا پہلا جواب ہے۔ زوبی کا سارا اعتماد ہوا میں اڑ گیا اور اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ وہ جو ذیشان کو زج کرنے آئی تھی خود اس کے سحر میں جکڑی گئی۔ کزنس نے تالیاں بجائیں اور شور مچایا، مگر زوبی کی نظریں اپنی ہتھیلی پر لکھے ان حروف اور ذیشان کے مسکراتے چہرے کے درمیان الجھ کر رہ گئیں۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ ہٹلر صرف ڈسپلن کا ہی پکا نہیں ہے، بلکہ اسے محبت کے امتحانات پاس کرنا بھی بہت اچھی طرح آتا ہے۔ نکاح کا دن آ چکا تھا۔ میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر زوبی کے دل کی دھڑکن اور حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ذیشان سفید شیروانی اور کلف لگی پگڑی میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھا کسی ریاست کا سخت گیر حکمران لگ رہا تھا۔ نکاح کے دوران جب قاضی صاحب نے زوبی سے دستخط کروائے تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ذیشان کے چہرے پر اس وقت بھی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی مخصوص سنجیدگی اور جلال کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کسی بہت اہم اور حساس بزنس ڈیل پر دستخط کر رہا ہو۔ زوبی کو اسے دیکھ کر بار بار جھرجھری آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے شرارتوں کے چکر میں سچ مچ کسی شیر کے پنجے میں اپنی جان دے دی ہے۔ نکاح کے بعد حویلی واپسی پر بھی رسمات کا سلسلہ جاری رہا۔ دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسموں کے دوران جہاں کزنس شور مچا رہے تھے، وہیں ذیشان کا ماتھا مسلسل ٹھنکا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی زوبی کی طرف محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کا وہی غصے والا رو برقرار تھا، جیسے دیکھ کر روبی نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ آج تو میری شامت پکی ہے، یہ بندہ کمرے میں جاتے ہی مجھ سے توبہ کروائے گا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب سب نے کہا کہ اب دلہن کو کمرے میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ ہانیہ اور دیگر کزنز آگے بڑھیں اور زوبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ذیشان کے کمرے کی طرف لے جانے لگیں۔ چلو زوبی، اب تمہاری عمر قید کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، ہانیہ نے مذاقاً کہا۔ ابھی وہ لوگ چند قدم چلے ہی تھے کہ پیچھے سے ذیشان کی بھاری اور روبدار آواز آئی، رکیے۔ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ زوبی کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسے لگا کہ شاید ذیشان کو ابھی سے کوئی ڈسپلن یاد آ گیا ہے۔ ذیشان قدم بڑھاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کی وہ سختیاں جو صبح سے جمی ہوئی تھیں اچانک برف کی طرح پگھل گئیں، اور اس کے لبوں پر ایک ایسی دلکش اور شرارتی مسکراہٹ آئی کہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ آپ لوگ کیوں اسے لے کر جا رہے ہیں؟ ذیشان نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، اسے لے جانے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ذیشان نے انتہائی مہارت اور تیزی سے جھک کر زوبی کو اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر کزنس نے وہ ہوٹنگ اور شور مچایا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ پتھر کا انسان اور ڈسپلن کا پکا ذیشان سب کے سامنے ایسی فلمی اور رومانوی حرکت کر سکتا ہے۔ زوبی جو اب تک خوف سے پیلی پڑ رہی تھی، اب اس اچانک استفداد پر بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے اتنا لال ہوا کہ جیسے آگ نکل گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اور مارے شرم کے اپنا پورا چہرہ ذیشان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شیروانی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ذیشان نے سب کی ہوٹنگ اور کہکہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زوبی کو بازوؤں میں بھر کر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ جاتے جاتے اس نے جھک کر زوبی کے کان میں سرگوشی کی۔ شرارتیں تو بہت کر لیں زوبی، اب ذرا ڈسپلن کے دوسرے پہلو سے بھی مل لو۔ سب کزنس ہنستے ہوئے پیچھے شور مچاتے رہے، مگر زوبی اس وقت صرف ذیشان کے دل کی وہ تیز دھڑکن سن رہی تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ یہ کھڑوس انسان اس کے عشق میں اس سے بھی زیادہ گرفتار ہے جتنا وہ خود تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا سارا شور و غل جیسے کسی دوسری دنیا کا حصہ بن گیا ہو۔ ذیشان نے زوبی کو آہستہ سے بیڈ پر بٹھایا، جہاں ہر طرف گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زوبی کی دھڑکنیں اس وقت قابو سے باہر تھیں۔ اس نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا تھا، بس اپنے ہاتھوں کی مہندی کو گھور رہی تھی جہاں MCQ ابھی نمایاں تھا۔ ذیشان خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ زوبی نے ہمت جمع کر کے نظریں اٹھائیں تو دیکھا ذیشان کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک تپتا ہوا جنون تھا۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور زوبی کے بھاری ہار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بہت بوجھ لگ رہا ہوگا نا اس کا؟ ذیشان کی آواز آج پہلے سے زیادہ گہری اور ریشمی تھی۔ اس کے لمبے اور مضبوط ہاتھ زوبی کی گردن کے پیچھے گئے جہاں وہ نیکلس کا ہک کھولنے لگا۔ اس کے پوروں کا لمس جب زوبی کی ٹھنڈی جلد سے ٹکرایا تو زوبی کے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نیکلس اتارنے کے بعد ذیشان نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر جھک کر زوبی کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زوبی نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کا سانس تھم گیا۔ زوبی نے گھبرا کر ذیشان کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا، جیسے وہ اس اچانک بڑھتی ہوئی قربت کو سہارا دینا چاہ رہی ہو۔ ذیشان نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی اور اب وہ سفید قمیض میں اس کے سامنے تھا۔ اس نے نہایت مہارت سے زوبی کے دوپٹے میں لگی وہ تمام سخت پنیں ایک ایک کر کے نکالنا شروع کی اور اسے قید کیے ہوئے تھیں
جیسے ہی آخری پن نکلی، بھاری دوپٹہ زوبی کے سر سے سرک کر زمین پر جا گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بندھے ہوئے بال لہروں کی صورت میں اس کے کندھے پر بکھر گئے۔ اب تم آزاد ہو زوبی، میری قید میں۔ ذیشان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کا انگوٹھا زوبی کے تھرکتے ہوئے لبوں پر پھرا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کا یہ رومانوی سفر اب لفظوں سے زیادہ بے نیاز ہو چکا تھا۔ ذیشان نے جھک کر زوبی کی پیشانی کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہی ہوتا چلا گیا۔ زوبی کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گرم لہر کی لپیٹ میں ہے، جہاں ذیشان کا لمس اسے جلا بھی رہا تھا اور سکون بھی دے رہا تھا۔ وہ جو کل تک اسے ہٹلر کہہ کر چڑھاتی تھی، آج اسی کے حصار میں پگھل رہی تھی۔ ذیشان اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات حویلی کا وہ کمرہ ایک ایسی خاموشی مگر بھرپور داستان کا گواہ بنا جہاں ذیشان کا ڈسپلن زوبی کی محبت کے سامنے ہار چکا تھا اور زوبی کی ساری شرارتیں ذیشان کے لمس کی شدت میں فنا ہو گئی تھیں۔ ان کے درمیان اب کوئی کتاب، کوئی فارمولہ یا کوئی قانون نہیں تھا سوائے ان کے ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی اور دھڑکنوں کے شور کے۔ یہ ایک ایسا لمبا اور سحر انگیز لمحہ تھا جس نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی روح میں اتار دیا۔ کمرے کی مدھم سنہری روشنی ان کے وجود پر رقص کر رہی تھی اور فضا میں گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ذیشان نے اپنی انگلیاں زوبی کے ریشمی بالوں میں پیوست کر دیں اور اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا، جیسے وہ ان کے درمیان موجود ہوا کے ایک ایک ذرے کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہو۔ زوبی نے اپنے لرزتے ہاتھ ذیشان کے چوڑے کندھوں پر جما دیے۔ اس کے لمس کی تپش زوبی کے رگ و پے میں کسی نشے کی طرح اتر رہی تھی۔ ذیشان نے جھک کر اپنی پیشانی زوبی کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی گرم سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ زوبی، ذیشان کی آواز اس قدر گہری اور مخمور تھی کہ زوبی کا دل ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں صرف کتابوں اور رسولوں کا سودائی ہوں؟ آج دیکھو، میں ساری متنتیں، میں سارے فارمولے تمہاری ایک مسکراہٹ کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ اس نے بہت دھیرے سے زوبی کے کان کی لو کو چھوا، جس پر زوبی کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی۔ ذیشان نے اس کی تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پہلی بار اپنے دل کے تمام بند کباڑ کھول دیے۔ تمہیں پتہ ہے زوبی، میں نے ہمیشہ خود کو اصولوں کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا تاکہ کوئی میری کمزوری نہ جان سکے، مگر تم نے اپنی معصومیت اور ان شرارتوں سے میرے ہر قلعے کو فتح کر لیا۔ میں جتنا تمہیں خود سے دور کرنے کا ناٹک کرتا تھا، تم اتنا ہی میرے وجود میں سرایت کرتی گئی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا زوبی، میں تمہارا اسیر ہوں، اور آج سے میرا ہر ڈسپلن، میری ہر کامیابی اور میری یہ زندگی صرف تمہارے نام ہے۔ ذیشان کے ان الفاظ نے زوبی کی دل کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ وہ جو اسے دنیا کے ایک سخت تیر استاد سمجھتی تھی، آج اسے اپنے لیے کائنات کا سب سے نر دل انسان لگ رہا تھا۔ ذیشان نے اسے اتنی مضبوطی اور پیار سے اپنے حصار میں لے لیا کہ زوبی کو لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور عزیز جگہ پر ہے۔ ان کا یہ رومانوی ملاپ کسی خوبصورت نظم کی طرح تھا جہاں ایک لمبا، ایک نیا مصرع اور ہر دھڑکن ایک نئی تال تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی کے اندر جھانکا تو زوبی کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو ذیشان کے بازو کے تکیے پر پایا۔ ذیشان ابھی تک سو رہا تھا، اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب کہیں نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ زوبی نے شرارت سے اس کی ناک پر اپنی انگلی پھیری تو ذیشان نے بغیر آنکھیں کھولے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ابھی سے شرارتیں شروع؟ اس نے بھاری اور نیند بھری آواز میں پوچھا۔ اب تو یہ عمر بھر کا ساتھ ہے ذیشان صاحب، آپ کو تو عادت ڈالنی ہوگی، زوبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذیشان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے پر ایک بھرپور پیار دیتے ہوئے بولا، عادت تو مجھے تمہاری ہو چکی ہے زوبی، تم میری زندگی کا وہ واحد امتحان ہو جس میں خوشی فیل ہونا چاہوں گا، بشرط یہ کہ تم میری ممتحن رہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے، ایک ایسی ہنسی جس میں اب کوئی ڈر نہیں، کوئی غصہ نہیں یا کوئی پردہ نہیں تھا۔ حویلی کی فضا اب صرف اصولوں سے نہیں بلکہ ان کی محبت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ہٹلر اور اس کی باغی مل چکی تھی اور باغی کو اپنا سائبان، اور یوں ضابطوں اور شرارتوں کی یہ انوکھی داستان ایک لازوال محبت کے عہد کے ساتھ اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔